اللہ نے انہیں اجازت دے دی کہ اب وہ مکہ کے لوگوں کے قافلے لوٹ سکتے ہیں، تو مسلمان بغیر کوئی خاص ہتھیار لیے بس کچھ تلواروں کے ساتھ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے نکل پڑے، کیونکہ مکہ کے قافلے مدینہ سے ہو کر گزرتے تھے۔ لیکن راستے میں ہی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آپشنز دیے کہ یا تو وہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لیں یا پھر جنگ ہوگی۔ اس وقت مسلمانوں کو سب سے بہتر آپشن یہی لگ رہا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹا جائے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے پاس مال آتا، اور دوسری طرف جنگ کا آپشن مسلمانوں کے لیے موت کو گلے لگانے جیسا تھا، کیونکہ ان کے پاس صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے تھے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ مکہ کے کافروں کو ان 313 مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر کے معجزہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا آپشن چنا۔ ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان ان کا قافلہ لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اس نے ایک شخص کو مکہ بھیجا مدد کے لیے۔ جیسے ہی اس شخص نے مکہ جا کر سب کچھ بتایا تو مکہ سے ابو جہل 1000 لوگوں کا لشکر لے کر نکل پڑا، اور ابو سفیان بھی سمندر کے راستے سے مکہ سیفلی پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ساؤتھ ویسٹ میں بدر نام کی ایک جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا، اسی وجہ سے اسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ اگلے دن ابو جہل 1000 لوگوں کے ساتھ اس جگہ پہنچا۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ چکی تھی۔ اسی وقت ابو جہل کی فوج میں سے ایک عتبہ نامی انسان اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا، اور اس نے مسلمان فوج کو للکارا کہ کوئی آ کر اس کا مقابلہ کرے۔ تو مسلمانوں کی فوج سے 3 لوگ سامنے آئے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، دوسرے حضرت عبیدہ اور تیسرے میرے مولا علی، اور ان تینوں نے عتبہ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ کافروں کو لگتا تھا کہ وہ آرام سے جیت جائیں گے، کہاں 313 اور کہاں 1000، اور وہ بھی گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور ان فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور کافروں کی فوج کو بری طرح سے ہرا کر بھگا دیا۔ اور اسی جنگ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا، اور یہ جنگ مسلمانوں کی نہیں بلکہ اسلام کی بہت بڑی جیت تھی، اور اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کی تلواروں سے کافروں کو شکست دی۔ اس ہار کے بعد کافر اب مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ مکہ کے لوگوں کی پورے عرب میں عزت تھی، اور اب سوال ان کی عزت کا تھا۔ تو اس بار ابو جہل کی موت کے بعد ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف چل پڑا، جس میں خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ نبی پاک